پر میرے عشق کے لگ جائیں دیوانہ ہو جاؤں، پر میرے عشق کے لگ جائیں دیوانہ ہو جاؤں، میں نے سوچا تھا کہ ایک دم سے فسانہ ہو جاؤں۔ آپ کہیے تو چلوں دشت کی صحرا کی طرف، آپ کہیے تو چلوں دشت کی صحرا کی طرف، اور اگر کہیے تو دریا کو روانہ ہو جاؤں۔ یہ 4 مصرے اس لیے پڑھ دیا کہ ایک ایسے شاعر کا کلام ہے جس کی بنیادی شناخت میرے خیال سے شاعر کی نہ بنی، اگرچہ بہت عمدہ شاعری کی ہے، کیونکہ جس ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی کی بات کی جاتی ہے وہ اس شخصیت میں پائی جاتی ہے۔ ناول بھی لکھا، خلیل جبران جیسے بڑے عالمی شہرت یافتہ ادیبوں کا کام جو ہے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، بڑے اچھے نقاد ہیں، وہ بڑے اچھے استاد ہیں، لیکن عمدہ شاعری بھی کی ہے۔ آج آئیے مظہر امام کو قریب سے جاننے والے پروفیسر کوثر مظہری سے گزارش کی جائے، جو آج کے مہمان خصوصی ہیں، کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ پروفیسر قاضی جمال صاحب اور یہاں معزز مقالہ نگار، نہایت ہی منتخب معزز سامعین کرام، جناب مظہر امام صاحب کی جو شخصیت رہی ہے، ان کے فن کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کے خاکوں کے حوالے سے، آزاد غزل کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو یہاں کی گئی۔ ان کی شاعری ترقی پسندی سے ہوتے ہوئے جدیدیت کی طرف آتی ہے۔ جو کچھ میں نے ان کو دیکھا، سمجھا، پڑھا، اس کی روشنی میں کئی چیزیں ہیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ دور سے رہ کر کسی شخصیت کو سمجھنا ان کی تحریروں کی روشنی میں۔ مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ ان کی تحریروں کو بھی پڑھا ہے اور ان کی شخصیت کو بھی۔ مجھے بے حد عزیز رکھتے تھے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں جیسے سرور صاحب یہاں موجود ہیں، شفیع صاحب نے کہا، شفیع ایوب صاحب نے، کہ وہ واحد ایسے اسکالر تھے اس زمانے میں جو JNU سے وہاں جاتے تھے اور ان کے بارے میں اساتذہ کو بھی خبر ملتی تھی۔ تو میرا تو ان سے جو تعلق رہا ہے 1993-94 میں، پہلی بار 93 میں گیا تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ ان کی کچھ خوبیوں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ فنکار تو بڑے تھے ہی۔ میں نے 3 تحریریں ان کے حوالے سے لکھی ہیں۔ ایک نظم کے حوالے سے، ابھی خورشید اکرم صاحب نے نظموں کے حوالے سے بڑا خوبصورت مقالہ یہاں پیش کیا، تو 10-12 صفحے کا ایک مضمون میرا بھی ہے نظم کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک نظم کا جس کا انہوں نے خاص طور سے ذکر کیا، اکھڑتے خیموں کا شہر، اس نظم کا تجزیہ میں نے کیا تھا جو علی گڑھ سے شائع ہونے والی کتاب نظموں کے تجزیے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 1994 میں جب انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا، اس زمانے میں رسالہ جامعہ کے مدیر میرے استاد محترم پروفیسر شمیم حنفی صاحب تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 2-3 دنوں میں پرچہ پریس جانے والا ہے، مظہر امام صاحب کو ایوارڈ ملا ہے، ایک تحریر چھوٹی سی کوئی ہو تو لکھ کے دے دو۔ تو وہ پہلی ایک ان کی تحریروں سے، ان کی نگارشات سے، ان کی شاعری سے میری ملاقات تھی، اس غرض سے کہ رسالہ جامعہ کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا مقالہ لکھنا تھا، 4-5 صفحے کا مضمون کہہ لیجئے، وہ لکھ کر کے میں نے دیا تھا اور اس میں شائع ہوا تھا۔ اور پھر مظہر امام صاحب کو بلانے کے لیے شمیم صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو دعوت دو اور شعبے میں بلاؤ، ان کا جلسہ ہوگا۔ میں ان کے گھر گیا تھا اور پھر وہ لے کر بھی میں ہی آیا تھا۔ تو یہ میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں، جس کا ذکر بھی یہاں آیا تھا، کہ محتاط بہت تھے وہ، گفتگو میں بھی اور لکھنے میں بھی۔
آپ ان کی کسی تحریر پر اس حوالے سے انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ تحریر ہٹا دی جائے تب بھی اس کے انضباط میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایسا نہیں کر سکتے آپ. غیر ضروری جملے ان کی تحریر میں، تنقیدی تحریر میں خاص طور سے، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور ایسا جیسے کہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، پیش لفظ میں بھی اپنے آپ کو نقاد نہیں مانتے. اس سے کہنا چاہیے کہ انکار بھی کیا ہے کہ میں نقاد اپنے آپ کو نہیں تسلیم کرتا، لیکن تنقید کی طرح کی کوئی چیز ہے. اور ایک بات جو ہمارے خورشید اکرم صاحب نے کہی کہ اتنا طویل عرصہ بحیثیت شاعر کے ہونے کے باوجود شعری مجموعے فقط 3 ہیں. اگر اس کے متوازی اگر تنقیدی تحریروں کو رکھیں گے تو یہ نثری تحریریں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی شہرت شاعر کی حیثیت سے ہوئی، لیکن کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی اگر اپنے کو کہتا ہے کہ میں نقاد نہیں ہوں تو کیا قارئین کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے؟ بھائی میر نے بھی کہا تھا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو، ہے نا، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. اقبال نے بھی کہا تھا سوئے قطار می کشب ناقے بے زمام را. اس مقصد سے انہوں نے شاعری کی تھی. اپنے کو شاعر ہونے سے کیا وہ شاعر نہیں تھے؟ میر شاعر نہیں تھے؟ نقاد نہیں کہا، یعنی جیسے پروفیسر نقاد ایک زمانے میں شمس الرحمان فاروقی کی تحریروں میں دیکھیں گے جگہ جگہ پروفیسر نقاد بطور طنز کے وہ لکھتے رہے تھے. نقاد یعنی باضابطہ پروفیشنل نقاد وہ نہیں تھے، اس کے انکاری تھے وہ. لیکن تنقید کی سمجھ اور جس قدر کہنا چاہیے کہ مظہر امام صاحب کو تھی، آپ ان کی تحریروں کو جب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی بات جب کہتے ہیں تو بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں اور اس کا جواز بھی پیش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی کوئی بات کہہ دی، ہانک دی اور کوئی جواز نہیں ہے. تو غیر منطقی بات یعنی ان سے گفتگو کے دوران یا ان کی کسی تحریر میں ایسی نظر نہیں آتی. میں نے ان کے ہاں 10-12 دنوں مستقل رہ کر کے کتابوں کی فہرست سازی کی تھی 1994 میں، اور 2 پہر کا کھانا بھی کھایا تھا. پورے دن میں رہتا تھا. اور جو بتانا چاہتا ہوں، پہلے دن جب میں گیا کام کرنے کے لیے تو 2 پہر میں کھانا کھا کر کے میں پھر کام میں لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کوثر تمہیں تو 2 پہر میں سونے کی عادت ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، ان کو کسی نے بتا دیا تھا، عطا عابدی نے غالباً کہہ دیا تھا کہ 2 پہر میں کھانے کے بعد سوتے ہیں. تو نہیں آرام کر لو تھوڑی دیر. تو ظاہر ہے کہ پہلے دن ذرا سا مجھے یہ تھا کہ پس و پیش میں تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ بیٹھے رہیں گے، اور مظہر امام صاحب غالباً 2 پہر میں آرام نہیں کرتے. تو پہلے دن تو میں نہیں سویا، دوسرے دن میں آدھا گھنٹہ سو گیا تھا. ایک خوبی اور، جمعے کے دن میں کام کرنے گیا تھا تو چونکہ اس حوالے سے بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کا جو خانوادہ تھا بڑا مذہبی تھا، پھر بعد میں کچھ دوسری طرف وہ چلے گئے، یا باضابطہ کہنا چاہیے کہ یعنی پریکٹیسنگ مسلم نہیں تھے، لیکن چیزوں کو جانتے تو تھے. جمعہ کا وقت ہوا تو مجھے کہا کہ یہاں بغل میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو، یہاں مسجد ہے. پھر وہ اندر جہاں کتابیں رکھی تھی وہاں ایک بار لے گئے مجھے، اور بڑا سا ٹرنک تھا، بہت بڑا ٹرنک کھول کر کے مجھے دکھایا، فائلیں بھری ہوئی تھی. وہاں دیکھنے کی چیز یہ تھی کہ ان کے حوالے سے جتنی خبریں چھپتی تھی وہ ساری خبروں کی کٹنگ فائل بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور جتنے دعوت نامے، جن دعوت ناموں میں ان کے نام ہوتے تھے، سارے دعوت ناموں کو وہ سجو کر رکھتے تھے. اسی مناسبت سے ایک لطیفہ کے طور پر ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاب اشرفی صاحب نے سنائی تھی، ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ پتہ بھی ہو. وہاب اشرفی صاحب نے کسی زمانے میں ان سے ذکر کیا، یار میری شادی کا کارڈ جو چھپا تھا وہ میرے پاس ہے ہی نہیں. تو مظہر امام صاحب نے کچھ نہیں کہا. مظہر امام صاحب کے پاس ان کی شادی کا، وہاب اشرفی صاحب کی شادی کا کارڈ محفوظ تھا.
انہوں نے ان کو پوسٹ کر دیا اور وہ 1 ہفتے 10 دن میں جو بھی ہے ان کو وہ لفافہ ملا. تو اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور وہاب اشرفی صاحب یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں یعنی ان کی زندگی کس قدر مرتب اور منضبط ہے. چیزوں کو سجو کر رکھنا, سنبھال کر رکھنا. کوئی کتاب ہے, کسی کتاب میں اگر ذکر ہے تو وہاں نشان لگا ہوا ہے مارکر سے. یہ ساری چیزیں میں نے وہاں رہ کر کے دیکھی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی. اور گفتگو کا انداز جس کا ذکر سرور صاحب نے کیا, وہ اکثر کہتے کہ دیکھو ایسا ہے, یہ انداز تھا ان کا, ایسا ہے, یہ انداز تھا, اس طرح سے شروع کرتے تھے. پھر یہ کہ چھوٹوں کو بغور سنتے تھے پوری طرح تفصیل سے, جزیات سے, اور پھر قریدتے بھی تھے, پوچھتے تھے چیزوں کے بارے میں, جاننے کی بڑی ان کو یعنی جستجو رہتی تھی. کوئی مضمون کسی نوجوان اسکالر کا چھپتا تھا تو فون کر کے اس کی داد دیتے تھے. ایسے لوگ آج نہیں ہیں, خال خال نظر آ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا زمانہ ہے ان کا, اور تنقیدی کتابیں, آتی جاتی لہریں, ایک لہر آتی ہوئی اور پھر نگاہ تارانہ, اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں تنقید نما. تو کسی نے کہا کہ تنقید نما سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نقاد نہیں تھے باضابطہ, کتاب کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے. لیکن مضمون پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ ادب فہمی کی جو ایک صلاحیت تھی وہ حد درجہ تھی. اور اسی لیے ان کے جو مکالمے ہیں اور جو بڑے لوگوں کے جواب دیے ہیں, انہوں نے حوالوں کے ساتھ جواب دی ہے. وہ شبخون میں کوئی خط چھپا ہو یا کسی رسالے میں, صبا جو حیدرآباد سے نکلتا تھا, خطوط چھپتے تھے اور یہ بھی خطوط میں شرکت کرتے تھے, مستقل جواب دیتے تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 1994 میں جب ہمارے شعبے میں آئے تھے, وہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس زمانے میں, تو شمیم صاحب نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کا ذکر یہاں بھی کیا گیا کہ رسالوں کے بارے میں جتنا علم ان کو ہے حوالوں کے ساتھ, اگر کسی نے حوالے میں کوئی غلطی کی تو فوراً خط دوسرے شمارے میں شائع ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ حوالہ آپ نے غلط دیا ہے, ایسا نہیں ایسا ہے. تو شمیم صاحب نے کہا تھا کہ یہ رسالوں کی انسائکلوپیڈیا ہے, اور جتنا انفارمیشن ان کے پاس ہے کسی اسکالر کے پاس یا باضابطہ جو اردو پڑھتے پڑھاتے ان کے پاس بھی نہیں ہوگا. تو یہ وہ بات جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی اب میں کہوں گا کہ شہیر امام صاحب, ان کے صاحبزادے اور آنٹی یہاں تشریف رکھتی ہیں, محترمہ مبینہ امام صاحبہ, اور پورا ان کا گھرانہ, ان کے پوتے اور بھی لوگ, اور یہ جو اسکالر یہاں موجود ہیں تینوں یونیورسٹیز کے, اور جو ان کے شائقین ہیں. مشاعرہ بھی شاعروں کا عروج ہونے لگا ہے, یہ تاخیر ہو گئی اس لیے اوور لیپ کر رہا ہے پروگرام, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر تک یہاں رہوں. اس کے لیے شہیر امام صاحب آپ کو اور پردے کے پیچھے رہنے والے ہمارے ریڈیو کے نہایت ہی محترم براڈ کاسٹر نعمان شوق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, مقالہ پیش کرنے والے تمام حضرات کو, اور یہاں جو لوگ بھی موجود ہیں, اور اسکالر کو خاص طور سے کہ اس طرح کے پروگرام میں شرکت ہونی چاہیے. بہت سے لوگ, بہت سے بچے جو نہیں جانتے ہیں مظہر امام صاحب کو, ممکن ہی نہیں جانتے ہوں, ان کو جاننا چاہیے, پھر پڑھنا چاہیے, رجوع کیجئے ان کی تحریروں کی طرف, تاکہ آپ جان سکیں ان کی نگارشات میں کیا کچھ ہے, وہ کس طرح سے ایک شاعر کا ارتقائی سفر ہوتا ہے, اور نثر میں انہوں نے کیا کچھ چھوڑا ہے, ان کے خطوط ہوں یا ان کے خاکے ہوں, ساری چیزیں موجود ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں. ریختہ پر بھی موجود ہیں اور لائبریریز میں بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مبارکباد. کر رہے تھے محترم مظہر امام کے حوالے سے